مسیح یسوع کے جلالی معتبر نام میں افسر کی سلامتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم شکر گزاری کرتے خدا کی کہ جس کے پاک فضل کے وسیلہ سے ہماری قیمت ادا ہوئی، جس کے پاک فضل کے وسیلہ سے ہم خاص امت بنے، اور خدا یسوع مسیح کے پاک لہو کے وسیلہ سے ہماری قیمت ادا ہوئی، ہم چھڑائے گئے، ہم بچائے گئے، ہم شاہی کہنوں کا فرقہ بنے، ہم بھٹکے ہوئے نہ چھوڑ دیے گئے، ہم برگشتگی کی حالت میں چھوڑے نہ گئے بلکہ ہمیں سنبھال لیا گیا، ہماری قیمت ادا کی گئی اور ہمیں جو ہے وہ خاص امت ہونے کے لیے بلا لیا۔ سو میرے عزیزو، کلام خدا میں ایک بات لکھی ہے، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ اب جب یہ بات لکھی ہے مانگو تمہیں دیا جائے گا، تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم مانگتے ہیں اور ہمیں ملتا نہیں، اور جب ہمیں ملتا نہیں تو ہم بڑے دکھی ہوتے ہیں، بڑے افسردہ ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس دکھ کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں کہ ہم نے مانگا اور ہمیں ملا نہیں، ہم دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، ہم مانگنا بند کر دیتے ہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا ایمان کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم انجیل مقدس میں دیکھیں، مرکز اور متی کی انجیل دونوں میں، تو وہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے کہ جو اپنے دوست کے گھر پہ جاتا اور اس سے روٹی مانگتا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ شخص پہلے تو اسے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بچھونے پر، لیکن پھر اس کی بے حیائی کی وجہ سے وہ اٹھتا اور اسے روٹی دیتا۔ یعنی آپ نے اپنے خدا سے مانگنا، آپ نے اپنے خداوند سے، اپنے باپ سے مانگتے رہنا، دینا نہ دینا اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن آپ کا کام ہے مانگنا اپنے خدا سے، کیونکہ وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم اگر برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم مانگتے ہیں تو خداوند خدا بے شک ہمیں تبھی دے دیتا ہے جب ہم مانگتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس کو لینے کا، اس کو پانے کا، اپنی اس زندگی میں اسے رسیو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس برکت کے، آپ اس نعمت کے لائق بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بڑی برکت مل جائے، آپ کو خداوند کی طرف سے بڑی بلیسنگ دے دی جائے، بڑی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے دی جائے، اور اس کی وجہ سے آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ بھٹک جائے، آپ جو زندگی میں اچھائی کر رہے ہیں وہ چیز ملنے کے بعد آپ اس اچھائی سے بھی ہٹ جائے۔ اس لیے بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے زندگی میں روک لی جاتی ہے کہ ہم اپنی برکت کو کھو نہ دیں، اور جب وقت مقرر آتا ہے، جب وہ درست وقت ہماری زندگی میں آتا ہے، وہ برکت بھی ہماری زندگی میں مقرر ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا کام ہے مانگتے رہنا۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ مالی دا کم پانی لانا، پر مشکل ہے، مالک دا کم پھل لانا۔ ہمارا کام ہے کہ مانگے اپنے خدا سے، ہم اس سے کہیں کہ خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ کرو۔ اور میرے عزیزو، جب آپ مانگتے رہیں گے، جب آپ کا مانگنا جو ہے اسٹرانگ ہوگا، جب آپ کو مانگنا ہے تو پھر یقیناً سب چیزیں آپ کے لیے موثر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس طرح سے دعا کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاک روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ آہیں بھر بھر کر محنت کرتا ہے۔ آپ پاک روح کو اپنی زندگی میں ویلکم کیے، اسے موقع دے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کرے، کیونکہ جب پاک روح آپ کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر دعائیں کرے گا، جب وہ چیزیں مانگی جائیں گی جو آپ کے لیے بہتر ہوں گی، تو میرے عزیزو، دن بدن زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی، مشکلات کم ہوتی چلی جائیں گی، اور خدا آپ کی سنے گا، خدا وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کو چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو، جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ بے شک خدا میں چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ مانگنے کے حوالے سے، کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا سنتا نہیں ہے ہماری دعا، شاید خداوند جو ہے اس نے جو ہے وہ ہماری سننی ہی نہیں،
लेकिन इस चीज़ को जानिए कि कलाम खुदा में लिखा है कि खुदावंद ने इंसान को पैदा किया, और बेशक जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो इंसान के कान भी खुदा ने जो सारे जहान को सुनने की क़ुव्वत अता फरमाता है, और वो खुद नहीं सकता, वो यकीनन सुनता है, लेकिन आपकी आवाज़ आलम बाला तक पहुँचती नहीं, क्योंकि आप पहुँचाना नहीं चाहते, आप उस तरह से चलाना नहीं चाहते। आप देखिए उस अंधे बरतमाई को कि जो चिल्लाया तो खुदा उसको सुन, यीशु मसीह उसको सुन, लेकिन लोगों ने चुप करवाया, लेकिन जब लोगों ने चुप करवाया तो वो और चिल्लाया। तो ये नहीं कहा कि मेरी तो खुदा ने सुनी ही नहीं, यीशु मसीह ने मेरी तो सुनी ही नहीं, बल्कि वो और चिल्लाया, वो और चिल्लाया। जब वो और चिल्लाया तो यीशु मसीह रुके, और यीशु मसीह ने रुक के उसे कहा कि लोगों से कहा कि सिर्फ मेरे पास लोग हैं। जो ये है आपका चलाना, ये है आपका मांगना। जब आप मांगेंगे, जब आपका मांगना जो है वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुआफ़िक होगा, और जब आप लायक तरीके से मांगेंगे तो वो यकीनन आपको सब कुछ दे देगा, और फिर वो सारी नेमतें जो वो चाहता है कि उसके लोगों के पास हो वो आपके पास होगी, वो बरकतें, वो नेमतें जो बाकी लोगों के पास हो वो आपके पास भी होंगी, और आप उसमें और उसके जलाल में बढ़ते चले जाएंगे, आप उसमें और उसके कमाल में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए दुआ करना रोकिए नहीं, प्रस्तुत करना रोके नहीं, बल्कि करते रहें, प्रस्तुत करते रहें, दुआ करते रहें, उसके जलाल में, उसके इरफान में बढ़ते रहें, और सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होना शुरू हो जाएंगी। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के सामने हमेशा महफूज रखे। गॉड ब्लेस यू।